السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نوم، مضمون اردو، عنوان پرتپال سنگھ بیتاب۔ پرتپال سنگھ بیتاب کی یہ غزل۔ پہلے کچھ الفاظ مانے جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کھنڈر، کھنڈر، کھنڈر کا مطلب ویرانہ، ٹوٹا ہوا مکان۔ کھنڈر، ویرانہ، ٹوٹا ہوا مکان۔ مطمئن، مطمئن، بے فکر، اطمینان والا۔ مطمئن، مطمئن، بے فکر، اطمینان والا۔ ثمر، پھل، ثمر مطلب ہے پھل یعنی میوے۔ آزر، حضرت ابراہیم کے والد جو بت تراشتے تھے۔ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو بت تراشتے تھے یعنی بت بناتے تھے پتھروں سے۔ نس، رگ، نس کا مطلب رگ۔ صدف، سیب، صدف، سیب۔ صدف، سیب۔ گوہر، گوہر، موتی، گوہر کا مطلب موتی۔ بے کراں، بے کنارہ، بے کراں، بے کراں، بے کنارہ۔ صحرا، ریگستان، صحرا، ریگستان۔ در، دروازہ۔ لامکان، لامکان، عالم، عالمی قدس، وہ جگہ جہاں مکانیت کی تخصیص نہ ہو، وہ جگہ جہاں مکانیت کی تخصیص نہ ہو یعنی کہ لامکان۔ روانی، بہاؤ، روانی، بہاؤ۔ یہ کچھ الفاظ تھے جن کا ہمیں جاننا پہلے ضروری تھا۔ تو پہلی غزل پرتپال سنگھ بیتاب کی۔ نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ تو پرتپال سنگھ بیتاب اس مطلع میں موجودہ دور کے انسان کی حالت زار یا پریشان حالی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے لیے مکان کی نہیں بلکہ گھر کی ضرورت ہے۔ نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، گھر کی ضرورت ہے۔ کوئی پختہ عمارت یا پکا مکان ضروری نہیں کہ اس کا گھر ثابت ہو سکے جہاں اسے سکون حاصل ہو سکے۔ اس لیے بے شک پختہ مکان کی جگہ، پختہ مکان کی جگہ کوئی کھنڈر ہی ہو لیکن ایسا مسکن ہو جہاں سکون و چین سے زندگی بسر ہو سکے۔ یعنی کہ پختہ عمارت کے بجائے اگر کھنڈر ہی ہو، ایسا مکان، ٹوٹا ہوا مکان بھی ہو، لیکن اگر اسی مکان میں انسان کو سکون ملے، آرام ملے، تو یہی مکان، یہی کھنڈر بہتر ہے پختہ مکان سے۔ اگر ہوں راستے پہ مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہی سفر دے۔ تو شاعر اپنے لیے رہبری چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر ہوں راستے پہ مطمئن کر، کہ اگر میں نے زندگی کے سفر کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا ہے تو مجھے اس سلسلے میں مطمئن کر دے۔ یعنی اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں تو مجھے مطمئن رکھ کہ میں نے واقعی صحیح راستہ چنا ہے، اور اگر میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، اگر بے سمت ہوں
یعنی کہ صحیح راستے پہ نہیں ہوں، درست سمت میں نہیں جا رہا ہوں، تو مجھے سفر کے لیے درست راستہ دکھا دے، صحیح راستہ دکھا دے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ شاید اس شاعر میں اپنے آپ کو ایک پیڑ کی طرح پیش کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے، لیکن میری ہر شاخ کو پھلوں سے نواز دیا جائے۔ پیڑ لمبا ہو کر اگر کسی کو سایہ بھی نہیں دے سکتا تو اس کی لمبائی کس کام کی؟ بے شک قد چھوٹا ہی ہو لیکن شاخیں پھلوں سے بھری ہوئی ہوں تاکہ دوسروں کے کام آئیں۔ شاعر کا مخاطب محبوب حقیقی خدا بھی ہو سکتا ہے اور حاکمی وقت بھی۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، یعنی کہ میرا جو قد ہے وہ اس پیڑ کی طرح لمبا نہ ہو، اونچا نہ ہو، جو بے پھل ہو، جسے پھل دینے کی صلاحیت نہ ہو، جسے سایہ ڈالنے کی صلاحیت نہ ہو۔ میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے، میری ہر شاخ کو لیکن اس پیڑ کی طرح میں بن سکوں کہ جس کی شاخیں بھی چھوٹی اگر شاخیں بھی ہیں لیکن وہ پھلوں سے بھری پڑی ہو۔ مجھے پتھر ہی پتھر دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ تو شاعر اپنے محبوب حقیقی سے کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں تو پتھر ہی پتھر لکھ دیے ہیں، لیکن اب اگر پتھر ہی میری نصیب میں ہیں تو اب مجھے سنگ تراشی کا ہنر بھی عطا فرما تاکہ میں اپنی مقدر میں آئے ان پتھروں کو ہی تراش کر کوئی کارہائی نمایاں انجام دے سکو۔ تو اس شعر میں تلمیہ کا استعمال کیا گیا۔ وجہ رہے کہ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جو بت تراشتے تھے، اور اس میں ہنر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہنر دی بت بنانے کی، بت تراشنے کی۔ اس مناسبت سے شاعر نے آزر کا ہنر عطا کرنے کی استدعا کی ہے، یعنی جو کچھ مقدر میں ہے اسی سے اپنا بھلا کرنے کی صلاحیت عطا کرنے کے لیے کہا ہے۔ نظر ہے منتظر، نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گھر دے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اگر صدف سیب کسی خوبیاں دی ہیں تو مجھے موتیوں سے بھی نواز، اور اس نوازش کے لیے میری نظر منتظر ہے اور میری رگ رگ بے چین اور مضطرب ہے۔ نظر ہے منتظر، نس نس ہے بیتاب، منتظر کا مطلب انتظار، منتظر انتظار میں، نس کا مطلب رگ رگ، نس، صدف سیب مجھ کو کیا ہے، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے، گہر دے، گہر کا مطلب موتی، مجھے موتی عطا کر، اور میری رگ رگ بے چین ہے اور مضطرب ہے۔ تھینکس۔